ایک ڈاکٹر جو ہے، ایک حکیم جو ہے، وہ بولے گا نسخہ تو آپ توجہ سے سنیں گے، اور ایک آرڈنری آدمی بیچارہ چاہے صحیح نسخہ بتا رہا ہو کہ اگر صاحب یہ کر لیں تو بیماری ٹھیک ہو جائے گی، جلدی سے سننے کو تیار نہیں ہوں گے، بلکہ باہر ان کے مذاق اڑائیں گے، کہیں گے پتہ نہیں بیوقوف کیا بک رہا تھا، اس کو کچھ پتہ ہے، سر و پیر کے اندازہ نہیں ہے اس کو، اور بول رہا ہے نسخہ بول رہا ہے، ارے بہت بڑا قابل ہو گیا۔ لیکن اگر ابھی کوئی حکیم بول رہا ہوگا، ڈاکٹر بول رہا ہوگا، بھائی اسپیشلسٹ ہے، وہ جانتا ہے۔ تو جب تک کہ نہ جانے گی عوام کہ آپ اسپیشلسٹ ہیں، آپ جو ہیں فقیہ ہیں، فقیہ اسی کو کہتے ہیں نا اسپیشلسٹ کو، تو آپ اسپیشلسٹ ہیں، تب تک کیسے آپ کی بات کا اعتبار کرے گا؟ جانے گے کیسے؟ جب تک کہ آپ بیان نہ کریں گے کہ آپ ہیں کون۔ اگر آپ نے کہے اخلاص میں کبھی کبھی کہنا پڑا، بعض ان لوگوں کے سامنے تو بالکل نہیں کہنا چاہیے کہ جو لوگ سامنے آپ کہیے کہ ارے میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ خود ہی کہہ رہا کہ میں کچھ نہیں، تو جاہل محض ہے وہ، تو خود ہی اقرار و رقل علی انفسہم۔ تضاد ہے کہ ہم جو ہے وہ، یہ بھی نہایت اخلاق ہے کہ نہایت اخلاق میں ہم جو ہے کہ تکبر کی بو نہ آنے پائیں، تو کچھ بھی نہیں، طالب علم ہے سنا نہیں، تو ان کو تو خود ہی کہہ رہے تھے جاہل محض ہے، کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو اب وہاں پہ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ظاہر کریں، بتائیں، مگر یوں کہ یوں ہی آپ لاؤڈ اسپیکر لے کے ڈورا پیٹتے پھریں، یوں ہی جو ہے مضامین اسی پہ لکھتے پھریں کہ ہم کیا ہیں، اور ہماری ذات کیا ہے، ہماری شخصیت کیا ہے۔ کبھی انسان جو ہے آپ کی حرمت کو توڑنے کے لیے حرکت کرتا ہے، ہماری حرمت اپنی عزت کو ختم کرنے کے لیے، جانتے ہیں کہ ہیں آپ، جانتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام جو ہے حق کے واقعی ہیں، خلیفہ واقعی ہیں، جانشین حقیقی ہیں، اس کے بعد ان کی حرمت کو ختم کرنے کے لیے ان کی بے عزتی کرتا ہے۔ تو اب مولا علی کو تو بولنا پڑے گا کہ بتا میں تھا کہ تو تھا، میں چادر میں تھا کہ تو چادر میں تھا، بتا میں خیبر میں اکھاڑنے والا، ہاتھ پہ رکھنے والا تھا یا تو تھا، بتا میں بستر پر لیٹنے والا تھا یا تو تھا۔ اب یہاں پہ تو کہنا پڑے گا نا مولا علی کو، کیوں؟ اس لیے کہ جان بوجھ کر کے حرمت کو پارا پارا کر رہا ہے، عزت کو جو ہے ختم کر رہا ہے، بے عزت بنانا چاہتا ہے، ذلیل بنانا چاہتا ہے، تاکہ بیوقوفوں کے درمیان کہے کہ میں امیر المومنین، میں صدیق، میں فلانا۔ تو اب یہاں پہ تو مولا کو احتجاج کرنا پڑے گا، اسی لیے کتاب الاحتجاج میں جا کے دیکھیے کہ مولا نے احتجاج میں کہا کہ بتا میں تھا چادر تطہیر کے نیچے کہ تو تھا، میں تھا بستر پر رسول کے کہ تو تھا، مجھے رسول اللہ نے کہا تھا کہ آج اس کے ہاتھ میں علم دو جو کر رہا رہے وغیرہ فر رہا رہے کہ تو تھا، تو کہنا پڑا نا۔ تو یہاں پر اظہار کرنا ضروری ہے، ایسے ہی آپ کو بھی اظہار کرنا ضروری ہے بعض مواقع پہ، لیکن اب یہ انتخاب جو ہے سمجھنا کہ کہاں پہ ضروری ہے اور کہاں پہ ضروری نہیں ہے، یہی عین اخلاق ہے، اور یہ عین انکساری ہے، نہ کہ تکبر۔ تکبر تو وہاں ہے جہاں ضرورت نہیں، وہاں ہر جگہ اپنی تعریف کر رہے ہیں، کسی کی برداشت کرنے کو تیار نہیں، تو یہ جو ہے تکبرات میں سے ہے۔ لیکن جہاں پہ آپ کے کرائم و فضائل اور اخلاقیات جو بھی ہیں اس کو اگر پسپا کیا جاتا ہے، تو دفاع جب آپ کا نفس نہیں کرے گا آپ کے ساتھ، تو اب دنیا سے تو امید چھوڑ دیجیے، کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کا دفاع کرے۔ 10-20 سال ہمارا تو اس کا تجربہ ہے، 30 سال ہم نے درس پڑھایا ہے جن کو، وہ سلام کرنے کو تیار نہیں، لیکن اگر کوئی بہت بڑی شخصیت بن جاتا ہے تو احترام میں کہہ دیتے ہیں ہم بھی چاہیے۔ بعض ایسے بھی کہہ دیتے ہیں کہ بعنوان تبرکان کہ ہم بھی جاگے تقریر میں شریک وغیرہ چاہیے، لیکن جو اصلی ہیں جب تک وہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا ہے لوگوں کی نگاہ میں تو سلام بھی نہیں کرتے، تب اور کوفت ہوتی کہ ارے باپ رے ہم نے ان کے ساتھ جو ہے کلیجہ پلایا، گرچہ ہوا اللہ کو مد نظر رکھ کے کیا، کوئی احسان نہیں ہے، لیکن یہ کہ مولانا نے تو فرمایا نا کہ اگر کسی نے کسی سے ایک حرف سیکھ لیا تو اس کا غلام ہے، وہ تو غلامی تو بہت دور کی بات ہے، سلامی تو دو کم سے کم، غلامی تو بہت درکنار۔ لیکن یہ ہمارے طلباء کا اخلاق ہے، یہ تہذیب ہے، یہ تمدن ہے، یہ کہنا کہ ہم شاگرد ہیں تو زمانہ ہی ہے، تو آپ کا دفاع کریں گے بلکہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، آپ کے مخالف بھی ہو جائیں گے، دشمن بھی ہو جائیں گے، اور وہ دن بھول جائیں گے کہ ہم نے 10 سال خالی پڑھائی نہیں، مالی مادی سب فائدہ اٹھایا، سمجھ میں آیا نا۔ لیکن کیا کرے گا آدمی، تو یہ زمانہ ہی ہے، تو ایسے مواقع پر جو ہے وہ انسان کو بہرحال اپنے
چیزوں کے دفاع کی ضرورت ہے. خود نہیں دفاع کرے گا اپنے نفس سے تو کون؟ مگر یہ کہ ہر وقت جو ہے اپنے نفس میں استکبار و تکبر جو ہے اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے. زبان بغیر علم کے نہ کھلے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ جو ہماری زبان کھلے تو کہیں نہ کہیں سے ذہن میں استناد ہو. کہ اگر کوئی پلٹ کے پوچھے بھائی آپ نے کس بنیاد پر یہ کہا ہے کہ میں وہ استناد کر سکوں، تو فلاں روایت کے بنیاد پر کہا، فلاں آیت کی بنیاد پر کہا. آیت اور روایات ایک دو نہیں ہیں، دسیوں ہیں. اس کا نچوڑ یہ کہا. جتنی باتیں ابھی کی ہیں آپ کی نوال کتنی ذہن میں روایات ہیں اور آیات ہیں کہ جن کا نچوڑ تھا جو عرض کیا، جس میں سے اکثر چیزیں تو ایسی ہیں جو بدیہیات ہیں. وہ کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ آپ بھی جانتے ہیں. تو نبی آنے کی ضرورت یہی ہے کہ جو آپ کے بدیہیات ہیں انہی کو ابھارے. لیسیرا دفائن العقول، جو عقل میں آپ کے دفن ہے، موجود ہے آپ کے پاس، اسی کو ابھارے. اس لیے نبی آیا، ورنہ اس نے پنڈت نے برہمن نے یہ کہا کہ ضرورت ہی کیا ہے نبی کے آنے. اس لیے کہ نبی یا عقل کی بات کرتا ہے یا بے عقلی کی. اگر بے عقلی کی باتیں بتا رہا ہے دین تو ہمیں ضرورت نہیں. بے عقلی کی بات کون سنے؟ اور اگر عقل کی بات کر رہا ہے، جو شریعت اور دین لے کے آیا ہے وہ عقل کے مطابق عقل کی بات کر رہا ہے، تو ہمارے پاس ہے. اس کی ضرورت کیا ہے؟ بس نبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تب اس کا جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ لگائیے منطق، لگائیے فلسفہ. کدھر گیا منطق فلسفہ؟ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ اس کی ضرورت نبی کی کیا ہے؟ لیسیر دفائن العقول. وہی عقل میں جو آپ کے دفن ہے اور آپ غافل ہیں اور آپ کے علم میں نہیں ہے، یعنی آپ اس طرح متوجہ نہیں ہیں. نبی آ کے اسی کو ابھارتا ہے اور ابھار کے آپ کی نظروں کے سامنے لاتا ہے. پھر آپ اسے ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، جلدی سے قبول کر جاتے ہیں فوراً. کیوں؟ یہ تو ہم جانتے ہیں، یہ تو حقائق ہیں. اور ان سب کا خلاصہ یہ کہ تا وقت کی ان کی عظمت اور ان کی تعظیم اور ان کی ولایت اور امامت اور ان کی رسالت کہ ہم قائل دل سے نہ ہوں گے، اس وقت تک ہمارے دل میں یہ ساری چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی ہیں جو اصل مطلب حق مطلب. لیکن یہ کہ ہم اس کی طرف متوجہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کوئی چیز الگ سے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، فقط ہم کو متوجہ ہونا ہے. کافی دیر ہو گئی اور وقت بھی اول وقت خاتمے کے قریب ہے. اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم جو ہے وہ تمام اخلاق حسنہ سے مزین ہوں بحق محمد و آلہ الطاہرین. اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس بات کی توفیق دے کہ جو اخلاق حسنہ کتاب و سنت میں وارد ہیں اس پر ہم عمل کر سکیں بحق محمد و آل محمد، اور ہمارے دلوں میں ولایت آل محمد کو جاگزیں فرمائے تاکہ اس ولایت کے ذریعے سے ان کے کردار کو اپنے کردار میں ضم کر سکیں. اللہ سے یہ توفیق حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دعا ہے بار الہ ہمارے آقا اور مولا اور ولی نعمت کے ظہور جلد الجلال فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما اور قرار دے. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے تمام دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، عدل کا قیام فرما، اور جو نزدیک میں بی بی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ایام آ رہے ہیں ان شہادت میں ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم ان کی شہادت کو بطریق احسن بیان کر سکیں، ان کے غم کو اپنے دلوں پہ بٹھال سکیں، جو ہمارے لیے آخرت میں شفاعت کا ذریعہ ہو. اللہم تقبل منی دعا بحق محمد و آلہ الطاہرین.